منگنی کرنی ہے. منگنی کا مطلب جانتے ہیں؟ منگنی کا وہ مطلب جو ہم پہلے سمجھتے تھے وہ اب نہیں رہ گیا. منگنی کا مطلب یہ ہے کہ اب مانگنے چلنا ہے. کتنا مانگنا؟ جب جانے لگتے ہیں تو لڑکے کی ماں کہتی ہے میرے دامادوں کو بلا لو، وہ بھی ساتھ میں چلیں گے، کیونکہ لڑکی کا باپ 5-5 ہزار کا لفافہ تو دے گا، دامادوں کا حصہ لگ جائے. اگر کہیں شوہر نے کہہ دیا کہ ارے رہنے دو، 2-4 لوگ جا کر آ جائیں گے، ہو جائے گا، تو پھر شوہر کی بھی خیریت نہیں ہے. بیچارہ ڈرتا رہتا ہے، کیا کرے، اس کی بھی غلطی نہیں ہے. وہ تو اپنے سکبر کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن عورتوں کے سامنے کسی کی چلتی، کسی کی نہیں چلتی. پھر اس کے بعد ماموں آ رہے ہیں، خالہ آ رہے ہیں، چوروں کی پوری ٹولیاں جمع ہوتی ہیں، سب ایک ساتھ 30-40 کی تعداد میں جاتے ہیں. ابھی میں نے سنا اس چھٹی میں کہ ایک آدمی مسلمان، اور افسوس بے شمار، سخ نہائے گفتنی، اتنے بھی گرے ہوئے اہل حدیث ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اس نے فخر سے کہا میں نے 20 لاکھ روپیہ اپنے بیٹے کی منگنی میں خرچ کیا ہے. یہ اہل حدیثوں کا عالم ہے، جن کے مدارس بند ہو رہے ہیں، جن کے پاس ایک اسکول نہیں ہے، جن کے پورے شہر میں ایک یونیورسٹی نہیں ہے، جن کے پاس خود کا ایک ہاسپٹل نہیں ہے. آج بوہرا فرقے کو دیکھو، پورے بمبئی میں صرف 1 لاکھ لوگ ہیں، خود کا کالج ہے، خود کا ہاسپٹل سیفی ہاسپٹل ہے. اسماعیلیہ کو دیکھو، 75,000 لوگ بمبئی میں ہیں، خود کا ہاسپٹل ہے، خود کا اسکول ہے، خود کا کالج ہے. آپ سندھیوں کو دیکھو، مارواڑی گجراتی کو دیکھو، 7 لاکھ لوگ پورے بمبئی میں، 22 ہاسپٹل ہیں، کئی ایک اسکول اور کالجز ان کے موجود ہیں. مسلمان پورے بمبئی میں 20 لاکھ ہیں. بتاؤ ان کی جماعت کا ایک کوئی ہاسپٹل ہو، کوئی ایک یونیورسٹی ہو، کوئی ایک عظیم مدرسہ ہو. میں پورے مسلمانوں کو یہ آواز دے رہا ہوں، رو اپنے ان حرکتوں پر کہ تمہاری شادیوں میں جانے کے بعد غیر مسلم کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس بے شمار پیسہ ہے، اور اسی مسلمان کا، اسی کافر کا، اسی ہندو کا تجزیہ آتا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے ان پڑھ قوم اگر کوئی ہے ہندوستان کی سرزمین پر تو مسلمانوں کی قوم ہے. سب سے گرے ہوئے اور ان پڑھ لوگ مسلمان. اپنی منگنی میں ہم بے شمار پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو داماد، چاچا، خالو یہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، منگنی ہوتی ہے، بات چیت طے ہو جاتی کیا لینا کیا نہیں لینا. اس کے بعد لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے، 5,000 7,000 10,000 جیسا رتبہ ہوتا ہے لفافے بنا کر رکھتا ہے. پھر جب نکلنے لگتے ہیں تو لڑکے والوں کو لفافہ دھیرے دھیرے دیتا ہے. یہ سب چور اور ڈاکو ان لفافوں کو دھیرے سے ہاتھ میں لے کر جیب میں ڈال لیتے ہیں اور کہتے ہیں تحفے میں ملا ہے. مجھے بھی بتاؤ یہ تحفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ، تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، تم کہتے ہو نا کہ تمہارا ہر کام منہج پر ہے، تم نبی کے طریقے پر ہو. پوری ذخیرہ احادیث سے ایک حدیث لا کر دکھاؤ کہ میرے نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے، کسی نے بھی لڑکی کے گھر والوں سے مال وصول کیا ہو نکاح کرنے کے لیے. اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو. اور سنو، سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں، نہ میں نے لیا ہے نہ میرے خاندانوں نے لیا ہے. اور یہ بھی بتاؤں، وہی بات کہتا ہوں جس پر عمل کر کر آتا ہوں. یہ بات جان لو، الحمدللہ اس قوم کا بچہ ہوں جس قوم نے کبھی جھوٹ بولنا نہیں سیکھا ہے. ہم نے رسم و رواج ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت ایسا ہے کہ اگر اہل حدیثوں کے یہ جوان اگر عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادیوں میں اور اپنے بھائیوں کی شادیوں میں، اپنے بچوں کی شادیوں میں ہم کوئی رسم و رواج نہیں کریں گے اور کچھ نہیں لیں گے، انشاءاللہ 10 سال نہیں گزرے گا کہ پوری دنیا کہے گی کہ نکاح کرنا ہے تو اہل حدیثوں کی طرح کرو.